زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 20 سال پہلے جب امریکی سربراہی میں نیٹو فورسز نے افغانستان پر جنگ مسلط کی تو پاکستان نے امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی کا رول ادا کرتے ہوئے لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہوائیں اور فضائیں بھی امریکہ کے سپرد کر دی۔ ناظرین، یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں تھی، لیکن 9/11 کے بعد ہم نے خطے میں نام نہاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کا ساتھ دیا، جس کا خمیازہ ہمیں 10,000 فوجی جوانوں اور افسروں سمیت تقریباً 80,000 شہریوں کے جانی اور بے تحاشا مالی نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ بحیثیت قوم اور ملک اتنی زیادہ قربانیوں کے باوجود بدقسمتی سے عالمی برادری کی نظر میں ہمارا کردار ہمیشہ متنازع ہی رہا۔ ہم سے ڈو مور کا تقاضا بھی ہوتا رہا اور الزامات کی بچھاڑ بھی جاری رہی۔ قصہ مختصر یہ کہ افغانستان سے امریکی پسپائی کے بعد حکومت پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان برادرانہ تعلقات استوار ہوتے دیکھ کر پاکستان اور اسلام دشمن طاقتوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ انارکلی لاہور اور بلوچستان میں دہشت گردی کے پیدر پہ واقعات اور نوشکی اور پنجگور میں حالیہ دہشت گردی کی ایف سی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش اسی تکلیف کا شاخسانہ محسوس ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے بقول آئندہ 2 ماہ دہشت گردی مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں دہشت گردی کی اس تازہ لہر کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کی کوشش کریں گے اور دہشت گردی سے نپٹنے کا حقیقی فارمولہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے ہمیں 2 شخصیات جوائن کریں گی، دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب عظمت ممتاز ثاقب صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حکومت پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے جو ناکامی کی صورت اب اختیار کر چکے ہیں، یہ ان کا رد عمل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کے خیال میں دہشت گردی کی یہ جو نئی لہر ہے اس کے محرکات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ اس وقت جو حالیہ لہر پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کی آ گئی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ایک تو یہ کہ 3 سمتیں اور 3 جہتیں ہیں پاکستان میں اس دہشت گردی پاکستان جس کو فیس کر رہا ہے، یعنی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو۔ ٹھیک، ایک تو وہی جو کہ ہمیں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے، اور جس وقت افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، اس سے پہلے حامد کرزئی کی تھی، یعنی پاکستان مخالف حکومتیں، اس وقت سے ٹی ٹی پی کو وہاں بھی سہولت کاری دی جاتی تھی، یعنی وہاں سے پشت پناہی ٹی ٹی پی کی جاتی تھی، اور ساتھ یہ کہ بھارت کی طرف سے بھی اس کی پشت پناہی کی جاتی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر اور رسوخ زیادہ تر کے پی کا بارڈر جو ہمارا ہے، یعنی ہمارا ایک سائیڈ کا بارڈر، ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے کم از کم جو ٹی ٹی پی ہے اس کا اتنا رول نہیں تھا۔ اچھا، بھارت کا رول وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ خود، کئی مرتبہ ایسی تنظیموں کے جو پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہیں، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ بی ایل اے بھی تھی، بی این اے بھی تھی، اس طرح کی مختلف تنظیمیں تھیں، اور ان کے کچھ یقیناً ایسی محرومیاں ہیں جو بلوچستان کے عوام میں رہی ہیں، اور پھر وہ اس کے اندر ایک لاوا بنتا ہے، لاوا پکتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے والی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب بھارت کا تو خاص طور پہ وہاں پہ رول رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے جو بارڈر ایریاز ہیں، کیونکہ ابھی جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ کیچ کا واقعہ ہو جہاں پہ 10
فوجی جوان شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر رینجرز کا ایک واقعہ, اور ابھی جو حالیہ نوشکی اور پنجگور کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی رینجرز کی مطلب انہوں نے چیک پوسٹ کے اندر اور ان کے جو کیمپ ہے باقاعدہ, یہ انتہائی خوفناک آپریشن تھا دہشت گردوں کا, جسے پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے وہ ناکام بنایا ہے, اور دہشت گردوں کو یہ منہ کی کھانی پڑی ہے ایک طرح سے. تو اب یہ دیکھیں کہ نمبر 1 یہ بہت پلانڈ طریقے سے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے یہ پورے آپریشنز کیے ہیں. بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے باہر جو ہمارے دشمن ہیں, خاص طور پہ جو بھارت کے طور پہ دیکھیں تو وہاں پہ ان کی ٹریننگ بھی ان کو دی جاتی تھی اور ان کو ہر قسم کی فیسلٹی اور سپورٹ بھی دی جاتی تھی. اچھا, پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کا ایران کا بارڈر ہے تقریباً 950 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے, اس پہ فینسنگ کا کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہوا ہے. ہمارے جو وزارت داخلہ ہے اس کے مطابق جنوری 2022 تک کی رپورٹ یہ ہے کہ 200 کلومیٹر چھوڑ کے باقی تمام کی فینسنگ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایران کی طرف بلوچستان کا علاقہ ہے, وہاں بھی بلوچستان کا علاقہ ہے نا, تو اس میں جند اللہ اور دوسرے ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ ایران کی حکومت کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن کافی عرصہ تک اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ جب ایران اور انڈیا ایک کیمپ میں قریب تھے ایک دوسرے کے, تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے ہی کلبھوشن یادو جیسے لوگ, ان کا پورا ایک نیٹ ورک تھا, وہ بھی یہاں پہ آتا رہا, اور ایک مرتبہ نہیں وہ کئی مرتبہ اس نے وہاں سے موومنٹ کی, ایران سے موومنٹ کی پاکستان, پھر واپس, اور پھر اس کو پکڑ لیا. لیکن سر اس میں یہ ہے نا کہ جند اللہ جو ہے یہ ایران کی حکومت کے خلاف تو کارروائیاں کر رہی ہے, پاکستان کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی بات جہاں تک آتی ہے نا, جب بارڈر کے اکراس آپ بات کرتے ہیں نا, تو بارڈر کے اکراس ایک کو دوسرا, دوسرے کو ایک. مثال کے طور پہ پاکستان نے پکڑ کر جند اللہ کا جو لیڈر تھا جہاز سے اتار کر اپنی ایئر سپیس سے اس کو ایران کے حوالے کیا, تو مخالفت تو سامنے آ گئی. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے ایجنٹس اور سلیپر سیلز موجود ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں. وہ جو سلیپر سیلز جب ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں, آپ نے کلبھوشن یادو کی صورت میں بھی دیکھا, اور اس کو اگر آپ بڑی گریٹ گیم کے تناظر میں دیکھیں, سی پیک کے خلاف اس وقت بہت سارے محاذ موجود ہیں. ایران کی بات نہیں کر رہی, ایران تو سی پیک کا حصہ بن چکا ہوا ہے, کیونکہ تقریباً $450 بلین کا جو ایک پروجیکٹ ہے چین کا اور ایران کا, وہ اکٹھا مل کے چل رہا ہے. لیکن انڈیا تو مخالف ہے اس کا, اور امریکہ اور اسرائیل جو بڑی گریٹ گیم ہے اس کے اندر وہ بھی مخالف ہیں. تو وہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے دہشت گردی کا ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. بلوچستان ایک ان کے لیے ولنریبل ایریا ان کو نظر آتا ہے, اور اس ولنریبل ایریا کا وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ حالیہ جو آپ کو دہشت گردی کے واقعات نظر آتے ہیں, اس میں ایک انڈیا کا رول بڑا کلیئر ہے, دوسرا گلوبل گیم جو نظر آتی ہے اس میں, اور پھر یہ کہ ایران کے اندر کے کچھ علاقے جو ایرانین کنٹرول میں نہیں ہیں, وہاں سے بھی لوگ آ کر دہشت گردی ان میں انوالو ہوتے ہیں. لوکل سہولت کار تو بہرحال موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب, پاکستان کے خارجہ تعلقات اور فورن پالیسی کے حوالے سے جو ہیں کافی چینجز آئی ہیں, اور اس چینج کی وجہ سے پاکستان کی جو سوچ میں, تھنکنگ میں جو چینج آ رہی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بہت متحرک ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تھیسس ایسا ہی ہے, اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے پاکستان کے خلاف متحرک ہونے کی, اور یہ دہشت گردی کے بیک گراؤنڈ میں یہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں تھوڑے سے چینج لایا ہے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, یہ بالکل درست ہے آپ کی جگہ, لیکن تھوڑی سی چینج نہیں لایا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب چینج آہستہ آہستہ کافی زیادہ آ چکی ہے. دیکھیے نا, ایک وقت تھا جب ہم امریکی کیمپ میں تھے, بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے فرنٹ لائن اتحادی تھے, سیٹو اور سینٹو کے ہم ممبر تھے. بلکہ جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں غلط نہیں دیتے کہ پاکستان نے امریکہ کی غلامی کا قلادہ گردن میں پہنا ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے دونوں ہمارے جو سیاسی قیادت بھی تھی اور عسکری قیادت بھی تھی, لیکن اس وقت بھی عسکری قیادت کے تعلقات امریکہ سے زیادہ تھے. اور پھر وہ 9/11 کا معاملہ ہوا, پھر یہ اپنا افغانستان میں مداخلت کبھی روس کی, کبھی سوویت یونین کی, کبھی امریکہ کی, اس سے ہماری عسکری قیادت کے تعلقات جو ہے نا وہ امریکہ سے گہرے ہوتے چلے گئے. اور افغانستان میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے امریکہ پھر ہم پر ڈالروں کی بارش بھی کرتا رہا, اور اس بارش سے سیاسی اور عسکری قیادت دونوں نے فائدے بھی اٹھائے. لہٰذا جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر ایک وقت آیا
کہ امریکہ اب پاکستان کو بالکل ڈکٹیٹ کرنے لگا تھا، جو بہرحال پاکستان نے اس کو محسوس کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ اس معاملے میں عسکری قیادت نے پہلے قدم اٹھایا. عسکری قیادت آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہونا شروع ہوئی، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ عسکری قیادت نے اس حوالے سے بہت احتیاط سے کام لیا کہ امریکہ سے کچھ دوری بھی اختیار کی جائے، لیکن کسی بھی سطح پر امریکہ کو اشتعال نہ دلایا جائے، انہیں مشتعل نہ کیا جائے، یعنی انگیج رہیں، ڈس انگیج نہ ہوں، نہیں اشتعال نہ دلایا جائے، کوئی ڈکٹیشن نہ لیں، ایسی بات نہ کی جائے جس سے وہ بہرحال ایک بڑی قوت ہے اور ہم ہر لحاظ سے چھوٹے بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے غضب کے ہم شکار ہو جائیں. تو عسکری قیادت لائی ہے، اس میں عسکری قیادت کو جاتا ہے کافی حد تک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے امریکہ سے آہستہ 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 دوری اختیار کی ہے. اچھا، جب امریکہ سے دوری اختیار کی تو ظاہر ہے ہم اس قابل تو تھے ہی نہیں کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، ہم غیر جانبدار ہو جاتے اور نہ امریکہ کی حمایت کرتے نہ امریکہ کے دشمنوں کی حمایت کرتے اپنے یہ تو ہوا نہیں، نہ یہ ہم کرنے کے قابل تھے. لہٰذا ہمارے لیے ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ اس دوران جو چین ایک بڑھ قوت بن گیا تھا، ہم امریکہ کی گود سے نکل کر، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اگرچہ اس درجے نہیں، لیکن بہرحال ہم کافی حد تک چین کی گود میں جا چکے ہیں. اور وجہ وہی ہے کہ ہم ابھی کفیل نہیں ہوئے، نہ عسکری معاملات میں، نہ سیاسی معاملات میں، نہ معاشی معاملات، لہٰذا ہمیں چین کی سرپرستی جو ہے وہ قبول کرنی پڑی ہے. اور یہ کام پہلے عسکری سطح پہ ہوا، پھر یہ کہ سیاسی سطح پر بھی ہوا. مثلاً سیاسی سطح پہ ایسے واقعات ہوئے جس سے ہم امریکہ سے دور ہو گئے. سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جب یہ افغان طالبان کا امریکہ سے معاملہ پڑا، مشرف کے دور میں ہم نے کتنے کھلے انداز میں اڈے ان کو دے دیے تھے، لیکن یہ کہ جب اب انہوں نے ہم سے اڈے مانگے تو وزیر اعظم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بڑی سختی سے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اس سے دوری پیدا ہوئی. پھر امریکہ نے جب ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک عالمی سطح پہ پروگرام کیا تو اس میں پاکستان نے جانے سے انکار کر دیا. میں سمجھتا ہوں امریکہ نے بھی ایک چال چلی تھی کہ پاکستان کو اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان نے بھی پہلا موقع تھا کہ پاکستان کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی. پاکستان نے واضح انکار کر دیا اور پاکستان اس میں نہیں گیا. اب پھر جو اولمپکس ہو رہے ہیں، امریکہ نے کتنی زبردست کال دی ہے دنیا کو کہ ڈپلومیٹک سطح پہ بائیکاٹ کرو بیجنگ اولمپکس کا، اور تو سارا یورپ تقریباً بائیکاٹ کر سکا، یورپ کے علاوہ بہت سے لوگ کہتے ہیں. لیکن پاکستان نہ صرف اس میں ڈپلومیٹک سطح پہ شریک ہو رہا ہے بلکہ وزیر اعظم کی سطح پہ شریک ہو رہا ہے، اور اس کی افتتاحی تقریبات ہیں اور ان میں شریک ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان مجبور ہو گیا ہے کہ واضح طور پر اعلان کر دے کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں نہیں ہے. ایک واضح اعلان سامنے آ گیا، وہ سمٹ کانفرنس سے بھی اور اس ڈپلومیٹک بائیکاٹ سے بھی. اس کا پھر کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اپنے دوست ہیں ان کو آگے بڑھایا ہے پاکستان کے خلاف، جو پاکستان کے دشمن ہیں، مثلاً انڈیا، مثلاً اسرائیل بھی. اسرائیل کی اگرچہ پاکستان کے ساتھ سرحدیں تو نہیں ملتی، لیکن وہ اسسٹ کرتا رہتا ہے نا پاکستان کے ہونے والی تمام کارروائیوں کو، خاص طور بھارت کو. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران اگرچہ امریکہ سے دور ہے، اور خاص طور پر اعلانیہ طور پر دور ہے، عملی طور پر دور ہے یا نہیں دور ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اعلانیہ طور پر تو امریکہ سے دور ہے، عملی طور پر کچھ معاملہ مشکوک ہے. ایران جس طرح امریکہ سے دور ہو کر چین کے قریب ہوا ہے، کیونکہ چین بہت بڑی وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پاکستان کے اتنا قریب نہیں آیا جتنا اسے آنا چاہیے تھا. اور یہ بلوچستان میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے، کیونکہ چمن کا بارڈر تو لگتا ہمیں ایران کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے ہمیں شک کرنے کا حق ہے کہ اس میں ایرانی حکومت یا ایرانی برس اقتدار طبقہ یا وہاں کی کچھ تنظیمیں ملوث ہیں. کیونکہ ایران جو ہے وہ امریکہ سے دور ہونے کے باوجود پاکستان کے اس طرح قریب نہیں آیا جس طرح ہم توقع کرتے. یعنی اس نے چین کی دوستی بھی کر لی ہے لیکن پاکستان کو اس طرح قبول نہیں کیا، وگرنہ اتنے کھلے انداز میں پے در پے
اور آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے میں کتنی وارداتیں ہوئی ہیں. محیط یوسف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ابھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پر ان کے اس بیان سے اتفاق نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کی زمین اب اگر ہوئی ہے تو شاید بہرحال کوئی حتمی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال جتنی دہشت گردی ہوئی ہے سارے اس چمن کی طرف سے ہوئی ہے تو ہمارا شک تو بالکل ظاہر ہے وہاں ایران ہے. اگرچہ فینسنگ تو ایران کے بارڈر بھی ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ معاملہ پھر یہ بھی جیسا کہ ابھی رضا الحق صاحب نے بھی کہا اس بارڈر پر جند اللہ تحریک بھی ہے. عین ممکن ہے وہ بھی دہشت گردی میں ملوث ہوں کیونکہ پاکستان کی دشمنی ہو گئی نا جب ہم نے ان کے سربراہ کو پکڑ کر ایران کے حوالے کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا اخلاص ہے ایران کے ساتھ کہ اسے جہاز سے اتارا, گرفتار کیا, ایران کے حوالے کر دیا اور ایران نے شاید چند ہفتے کے اندر اندر اس کو پھانسی دے دی, اس کو سزائے موت دے دی. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں امریکہ, میں سمجھتا ہوں امریکہ سے دور ہونے, اور بھارت جو ہے وہ اس وقت کلیتاً امریکہ کی گود میں ہے. بھارت کو تو چاہیے کہ کوئی بڑی طاقت پاکستان کے خلاف ہو, لہٰذا بھارت بھی کر رہا ہے یہ کام, ایران کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, اور امریکہ سب کا پشتی بان ہے پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام دہشت گردی کا پشتی بان بہرحال امریکہ ہے کہ ایران سے کروائے, بھارت سے کروائے, جند اللہ سے کرائے, کسی سے کرائے, پیچھے امریکہ ہی ہے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب, پاکستان نے ابھی حال ہی میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ درست سمت کی طرف ایک قدم ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کی وجہ سے, یہ جو نئی پالیسی آئی ہے سیکیورٹی پالیسی, اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے؟ جی وسیم صاحب, ایک تو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے 2021 اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پبلک کیا گیا, یعنی منظر عام پہ لایا گیا. 62 پیجز 62 صفحوں کا وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی جو کہ آصف چودھری ڈان کے 22 جنوری کے اخبار کے اندر ایک اس کی کچھ خد و خال بیان کیے ہیں کہ یہ بھی ایک سامنے لے کے آئی جا رہی ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں جو اگر ہم ان کو سامنے رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو کچھ عرصے سے اندرونی طور پہ دہشت گردی کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ عرصے سے مراد یہ ہے کہ 9/11 کے فوراً بعد سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں, لیکن یہ تو ایک فیکٹ آن دا گراؤنڈ ہے نا کہ دہشت گردی ہوتی رہی ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے پاکستان نے ایک, آپ کو ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے نام سے چیز سامنے آئی تھی, اور اس وقت بھی ہمارے بہت سے ایسے حلقے جو کہ پاکستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہم آہنگی ہے اور جو دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات کو ختم کرنے کا طریقہ ہے, کیونکہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں تو ہماری نظریاتی اساس کی طرف جب تک ہم اہمیت نہیں اس کو دیتے, اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتے, اس کی بیسس پہ اپنی پالیسیز نہیں بناتے, اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں نہ لسانی بنیاد پہ حل ہو سکتے ہیں, نہ قومیت کی بنیاد پہ حل ہو سکتے, کسی بھی اور بنیاد پہ حل نہیں ہو سکتے. تو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی کچھ احتمال تھے, لوگوں کو اعتراضات تھے. اسی طرح نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے بھی بہرحال بہت سی چیزیں اس کے اندر ہمیں اچھی دکھائی دیتی ہیں, لیکن جو ایک مسنگ لنک ہے جو اس کا ہم پہلے ہی ذکر کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے طور پہ اسلام ایز اے سینٹر آف دا پالیسی نہیں رکھی گئی. اب جب اسلام کو ایز اے سینٹر آف دا پالیسی نہیں رکھا گیا تو چاہے آپ قومی ہم آہنگی کے لیے اس بات کا بھی اعلان کریں کہ آپ جتنے بھی ملک میں اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو آن بورڈ لے کے چلیں گے, چاہے یہ بھی کہا جائے کہ آپ کی جو جیو اکنامک سچویشن ہے, یعنی کہ آپ کی جو مرکز و محور آئندہ کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا معیشت ہوگا, اس کو سیاست سے یا عسکریت سے نہیں ماپا جائے گا, تو وہ اپنی جگہ درست بات ہے اور ان کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے. آپ اپنے اندرونی یا داخلی حالات کے حوالے سے بھی پالیسی, اور پھر آپ کے جو خارجی جو آپ کے بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں, جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی آپ اس چیز کو امریکہ سینٹرک کی بجائے ریجن سینٹرک کرنے کی کوشش کریں اور معیشت سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ سب اچھی چیزیں ہیں, لیکن سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ نمبر ایک, اسلام کو اس میں مرکزی رول کیوں نہیں دیا جا رہا, اسلامی سوچ کو, اسلامی فکر کو, جو کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بھی ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد بھی ہوئی ہے, ابھی بھی ہمارے پریمبل اور پھر یہ کہ آرٹیکل 2A قرارداد مقاصد ہی ہے نا, اور پھر اس کے بعد 227 ہے آپ کا آرٹیکل موجود. بہرحال دوسری بات یہ کہ جب اسٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارا ایک سیکولر, لبرل اور ماڈرن سوچ والا جو ایک طبقہ ہے,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان میں اکثریت اس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ نہ تو مذہبی جماعتیں, مدرسوں, علماء, ان کو اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ آن بورڈ لینے کی بات نہیں کی جاتی. اور یہی بھی یہ بات سامنے پھر آتی ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی فورم کے اوپر یا لیول کے اوپر نیشنل سیکیورٹی پالیسی, پورے ملک کی جو سیکیورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہو, تو اس کا جو خفیہ حصہ بھی ہے, کم از کم لیجسلیشن, کم از کم وہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, جو منتخب نمائندے ہیں, ان کے سامنے تو آنی, کسی کے سامنے تو آنی چاہیے نا, وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہنا چاہیے. اس طرح کے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھا امریکہ میں پیٹریوٹ ایکٹ کے نام پہ, اور پھر اس کے بعد کتنی تباہی لے کے آیا وہ پیٹریوٹ ایکٹ. صرف یہی نہیں کہ پوری دنیا میں, بلکہ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کے حقوق غصب ہونا شروع ہو گئے. اچھا, ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ پھر اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں انتہا پسندی, یا جسے آج کل نام دیا جاتا ہے, ایک فیشنیبل نام بن گیا ہوا ہے, وائلنٹ ایکسٹریمزم, ریڈیکلائزیشن. یہ وہ نام ہے جو کہ ہماری نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی, جس کے بارے میں شنید ہے کہ وہ بھی لائی جا رہی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ برطانیہ میں, امریکہ میں کافی عرصہ پہلے ہی اپنائی جا چکی. انہوں نے ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کر دیا ہوا اس کو. ہوا یہ کہ برطانیہ میں 2009 میں انہوں نے اپنی ایک پریونٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی اسٹریٹجی دی. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, کیونکہ وہ تو ایک غیر مسلم ملک ہے نا, سیکولر ملک ہے. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, مسلمانوں کی مساجد, مدارس, اگر وہاں پہ مدارس تو نہیں ہوتے, سپلیمنٹری سکولز ہوتے ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. کمیونٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی جاسوسی کی گئی. اس طرح کے بہت سارے واقعات سامنے آئے. مسلم کاؤنسل آف برٹن جو ہے اس نے اس کے اوپر پورے پیپرز شائع کیے. وہاں پہ اور جو تنظیم ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں, جو کہ غیر مسلموں کی بھی تنظیمیں ہیں, اس میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ تحریر کی, کلام کیا, اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے اس طرح کی اسٹریٹجی. اس طرح کی اسٹریٹجی بنا کے آپ لوگوں کو دور کرتے ہیں, اپنے سے مارجنلائز کرتے ہیں. اب ہمارے جو خدشات ہیں سب سے بڑے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ایک کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے نام پر, وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے نام پر ایک اسٹریٹجی لائی جا رہی ہے. اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ بہت فوکس کیا جائے گا مدارس کو, مساجد کو, علماء اکرام کو, کہ علماء, مساجد اور جو مذہبی طبقہ ہے اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں, کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ پولیٹیکل اسلام کی طرف جاتی ہو. یعنی کہ وہ جو ماڈرن اسلام ہے اس کے اوپر فوکس رہنا چاہیے. پھر یہ کہ ایجوکیشنل کریکولم کے اندر یہ حصہ بنایا جائے کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن ہے, دوسرے لفظوں میں تو پھر یہ دین سے دوری والا نظام ہوا نا. جی ایگزیکٹلی, یہ اس کے اوپر خدشات ہیں. ابھی بھی ہمیں اس چیز کا, کیونکہ یہ کہا جو جا رہا ہے, جو رپورٹ بھی پبلش ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کے بعد یہ پرائم منسٹر آفس کو سینڈ کی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا پھر مشاورت کے بعد کیا اپینین دیتے ہیں. تو ہماری تو یہ اپیل ہوگی کہ جو بھی کیبنٹ میں ہے یا پرائم منسٹر ہے, جو اس کو سامنے دیکھیں, اور پھر یہ پاکستان کے جو کہا جاتا ہے نا ایک ملک قیام کا مقصد کیا تھا, کس وجہ سے پاکستان میں, یعنی اس پالیسی کے سارے خد و خال ان کے سامنے تو رکھے جائیں نا, پہلے کوئی چیز ہڈن نہیں ہونی چاہیے. اور جب پالیسی کے سارے خد و خال ان کے سامنے آئے تو یقیناً وہ اسی ڈیسیجن پہ, اسی فیصلے پہ پہنچیں گے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے اور ہمارے ملک میں دین کو فروغ دینے کے لیے, یعنی اس کا انر کور جو ہے وہ اسلامک ہونا چاہیے. کسی صورت میں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. انر کور اس کا اسلامک نہیں ہے, اور اس کو پھر اسلامک انر کور میں تبدیل کر کے اس کو پالیسی کو ایسا بنایا جائے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے, کسی کو مارجنلائز نہ کیا جائے. پھر ہی وہ آپ کی بحثیت ایک قوم بھی ترقی کے لیے اور پھر ملک میں اسلامی نظام کے فروغ کے لیے بھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اچھا جناب, اسلام آباد سے معروف دفاعی تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, آئیے اس حوالے سے ان کی بھی رائے لیتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے حالیہ دہشت گردی کی لہر کو ملک کے لیے کس قدر خطرناک تصور کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دہشت گردی جہاں بھی ہو وہ ڈیفینیٹلی اس سے عام زندگی معطر ہوتی ہے, یا کم از کم اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. جی, پرامن ماحول میں کاروبار زندگی بہتر طریقے سے چلتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ لازماً ہمارے لیے پریشانی کا باعث بھی ہیں. بالکل. اور اس سے حالات بھی بگڑتے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, جی, اس کے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں عالمی قوتیں, یعنی یہ صورتحال جو ہے اس پروجیکٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. جی, پروجیکٹ کے لیے ڈیفینیٹلی اس کی پروگریس وغیرہ کے لیے
سوٹیبل نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دشمن کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس میں خلل ڈالے, رکاوٹیں پیدا کرے, جی تاکہ یا تو وہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو یا وہ پروجیکٹ جو ہے ڈیلے ہو. جی پاکستان کی اکانومی کو اچھا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا بھارت, لیکن امریکہ کی اپنی دشمنی ہے چائنا کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ چائنا کو رستہ نہیں دینا چاہتا. ٹھیک. اور پھر گوادر ہے جو کہ کل کو اگر بہت بڑی تجارتی بندرگاہ بنتی ہے تو جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے بزنس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے, اس کا اثر پڑے. لہٰذا وہ بھی اس سے خائف ہیں, وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. ہمیں اس میں میرا خیال ہے کہ کافی وقت تک یہ سلسلہ چلے گا. ٹھیک. آپ دیکھیے کہ اگر بلوچستان کی آزادی کا ہی مسئلہ ہو تو بلوچستان کا تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایران میں بھی ہے. جی بالکل. وہاں بھی ہونی چاہیے, فسادات ہونے چاہیے, تو وہاں نہیں ہے, وہاں بڑا کم ہوا ہے. تو یہ سارا کھیل ادھر ہی ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کنسرن تو ہے, اس کا لازماً ہمیں احساس بھی ہے. ٹھیک. اور سیکورٹی کے ادارے اس کے بارے میں مزید پلاننگ وغیرہ کریں گے, کیونکہ یہ جو بھی نئی لہر آئی ہے اس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ امپیکٹ مختلف ہے. یہ زیادہ بڑے پیمانے پہ سی پیک کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں. یعنی یہ زیادہ آرگنائزڈ کیمپین ہے آپ کے خیال میں؟ جی زیادہ آرگنائز ہے, یا جو ٹیررسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر ٹرینڈ, ان کی ٹریننگ زیادہ اچھی نظر آتی ہے, ان کے پاس ویپن زیادہ بہتر نظر آتے ہیں, ہتھیار ان کو زیادہ ماڈرن ان کے پاس ہیں, جو رات کے اندھیرے میں بھی وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. تو ٹریننگ بھی ہو, اگر اچھے ہتھیار بھی ہوں, اور پھر آپ کو پاس پیسہ بھی آپ کو باہر سے ملے تاکہ آپ اپنے لوگوں کو پے کر سکیں, تیار کر سکیں, تو لازماً خطرہ تو بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوکل سہولت کاروں کی معاونت کے بغیر کسی ملک میں دہشت گردی ممکن نہیں ہو سکتی. یہ فرمایا کہ پاکستان کے اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ممکنہ سہولت کار کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جہاں تک ملک کے اندر کا تعلق ہے, 3 لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جی, اور انہوں نے تینوں نے الگ الگ اپنی آرگنائزیشنیں بنائی ہوئی تھیں جو کہ غالباً اب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے اکٹھے کر دی. ان میں جاوید مینگل ہے جو کہ عطا اللہ مینگل کا بیٹا ہے, ٹھیک اختر مینگل کا بھائی, ٹھیک, یہ ہے باہر. پھر بگٹی قبیلے سے برہمدک بگٹی ہے جو جی کہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے. جی, پھر آپ دیکھیے ہربیار مری جو مری قبیلے کا ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے. ٹھیک. اب یہ لوگ جو باہر زندگی گزار رہے ہیں ان کا تو ایک دن بھی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے جب تک کہ باہر کی ایجنسیز ان کو پیسے نہ دیں. صحیح. تو پیسہ ان کی ضرورت ہے, اور پھر یہ پیسہ بھی اتنا چاہیے کہ وہ آگے بھی دے سکیں. تو ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ قبیلے کے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں. باقی تو وہ پھر انڈین ایجنٹس وغیرہ وہ سنبھال لیتے ہیں. ہمارا پاکستان ایران کے بارڈر ایریاز اویلیبل ہیں, ان میں وسیع علاقے ہیں, اور یہ وہاں پہ ٹریننگ وغیرہ کرنے کے لیے بھارت کو ایکسیس ہے ایران میں بڑی, کیونکہ وہاں پہ چابہار بندرگاہ وہ خود ان کے حوالے ہے, بھارت چلا رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. پھر دوسرے ہمیں فنڈنگ وغیرہ کا پتہ ہے, ابھی پہلے افغانستان سے ہوتی تھی, ابھی یہ یورپ کے 3-4 ان کے ہیں سفارت خانے جہاں سے فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں, اور نیچرلی وہ ایران اور افغانستان کے راستے ہی ان کو فنڈنگ ملتی ہوگی. تو یہ ایک نیٹ ورک ہے, اور جو لوکل سہولت کار یہ ہو سکتے ہیں وہ لوکل سہولت کار یہی ہیں 3 قبیلوں کے جو آپ کہہ لیجئے کسی حد تک سردار ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا اب پاکستان میں ضرب عضب اور رد الفساد طرز کا کوئی فوجی آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بلوچستان میں تو لگتا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا نہ صحیح لیکن بہر صورت کوئی آرگنائزڈ آپریشن کرنا پڑے گا. ٹھیک. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا آج حالات موافق ہیں. یہ تو نہیں کہ اس کے کوئی ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں اتنے سوٹیبل نہ ملیں. جی. تو یہ گورنمنٹ کو میرا خیال ہے حکومت وقت کو اسیس کر دینا چاہیے سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے, اور پھر ایک آپریشن
جو کہ ان علاقوں کو فلش آؤٹ کیا جا سکے, صفائی کی جا سکے. کیونکہ 1973 میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ یہاں پہ اسی طرح فورن فنڈنگ, اس وقت جو انسرجنسی تھی وہ ساری افغانستان سے, اور اس میں سوویت یونین اور بھارت ملوث تھے. ٹھیک. تو اس کو بھی کنٹرول کیا گیا تھا, اور وہ اسی طرح ہوئی تھی کہ پھر وہاں پہ اچھا خاصا ایک آپریشن لانچ کیا گیا. سر اس وقت جو دہشت گردی چل رہی ہے اس میں بھی تو انڈیا کی انوالومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. جی میں نے بتایا نا کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے, چاہ باہر سے بھی ہے, اور باہر یورپ میں ان کے 3-4 سفارت خانے ہیں جہاں سے وہ فنڈنگ دے رہے ہیں. ٹھیک. اور افغانستان میں بھی ان کی ابھی کافی آپ کہہ لیجئے کہ ایک انفلوئنس موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ طالبان نے عام معافی دے دی تھی. ٹھیک. تو وہ جو ایلیمنٹ جو بھارت کے وفادار تھے یا جن کو بھارت سے پیسے ملتے تھے وہ تو وہاں موجود ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو امریکہ کے وفادار تھے, وہ وہاں سے نکلے ہیں, باقی تو لوگ وہاں موجود اسی ہیں سرزمین پہ ہیں, اور وہ ابھی بھی ان کے لیے پراکسی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک. جنرل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جی رضا الحق صاحب اسلام آباد سے ہمارے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر عظمت ممتاز ثاقب صاحب موجود ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. عظمت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لہر کا افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے کوئی تعلق ہے؟ جی اس کو ریفریز میں ایسے کروں گا, افغانستان اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو بہت گہرا تعلق ہے. جی. خصوصاً انڈیا اور امریکہ کابل میں طالبان کے آنے کے بعد اپنے اثر رسوخ کو کسی نہ کسی حد تک جاری رکھنا چاہتے ہیں. ایک طرف پاکستان, ایران اور افغانستان حکومتوں پر امریکہ کا اثر بہت کم ہو گیا ہے, جی. تو دوسری طرف امریکہ کی حالیہ سیکورٹی پالیسی ڈاکیومنٹ کے مطابق کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ امریکہ اور انڈیا اپنے تمام وسائل اس مقصد کے لیے لگا دیں. نتیجتاً داعش, ٹی ٹی پی, بلوچ قوم پرست جماعتیں خصوصاً ایران اور پاکستان میں ان کو پیسہ, اسلحہ اور انٹیلیجنس معلومات بھرپور طریقے سے فراہم کی جا رہی ہیں. انڈیا کی طرف سے, انڈیا اور امریکہ دونوں کی طرف سے. اوکے. اور بین الاقوامی سطح پر بھی بلوچ قوم پرستوں کو بین الاقوامی فورم دیے جا رہے ہیں. انڈیا نے اس حوالے سے اپنے نظام تو کھلم کھلا بیان بھی کر دیے ہوئے, جس کی وجہ سے تینوں ہمسایہ ممالک کی کوششوں کے برعکس باجوڑ سے لے کر ضلع کیچ اور گوادر تک دہشت گرد کارروائیاں نئے مقاصد کے لیے مزید بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری اس کے علاوہ پاکستان دشمنوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک کو جنگی میدان میں پچھاڑنا بہت مشکل ہے, خصوصاً چین کی سپورٹ کے بعد سے. تو اب انہوں نے 5th جنریشن وار اور دہشت گردی کا بھرپور سہارا لیا. وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں معاشی طور پر کمزور رکھا جائے, تو دوسری طرف دہشت گردی کے ذریعے ملک میں سی پیک اور دوسرے ممالک کی سرمایہ کاری نہ ہو اور ہم کشکول زدہ ہی رہے. جیسے جیسے پاکستان کو معاشی خوشحالی کے مواقع میسر آئیں گے تو دہشت گردی کے ذریعے ان کو کوششوں میں رکاوٹ ڈالی جائے گی. وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک سرمایہ کاری کامیاب ہو, وہ پاکستان اور چین دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے. شنید ہے کہ ریکوڈیک گولڈ مائن کا بھی مسئلہ احسن طریقے سے حل ہونے جا رہا ہے. پھر 2-3 دن پہلے معلوم ہوا کہ کوئلے کے بہت بڑے ذخائر چین کی مدد سے پاکستان کو میسر آ گئے, اور وہ انشاءاللہ اسے معاشی خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان منصوبوں کو بھی ناکام بنانے کے لیے دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کا دشمن سہارا لے گا. اچھا, پھر چاہے نہ چاہے پاکستان, افغانستان, ایران, چین اور روس کے کیمپ میں دھنسے چلے جا رہے ہیں یا اس طرف خوش ہو رہے ہیں. اس ممکنہ اتحاد کو پارا کرنے کے لیے بھی تینوں ممالک کے سرحدی اضلاع میں دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے. بین الاقوامی کیمپوں کی تبدیلی ایران اور افغانستان کے لیے اپنے انقلاب اور افغان جنگ آزادی کی وجہ سے نسبتاً آسان ہے, بالکل فریش سٹرکچر ہے وہاں. جبکہ پاکستان کا قومی سیاسی ڈھانچہ اور فوج پہلے برطانوی آبادیاتی نظام کے زیر اثر اور پھر امریکی اثر و رسوخ کی وجہ سے مغربی کیمپ کو چھوڑنے میں شدید تذبذب کا شکار ہے اور رکاوٹ ہے. 75 سال کی مغرب موافق پالیسیاں اور رہن سہن افیون کی طرح ہمارے قومی جسد میں سرایت کیے ہوئے, اور یہ بات امریکہ بہت اچھی طرح جانتا ہے, اور اپنے ذہنی غلاموں کے ذریعے ایک آخری کوشش کر رہا ہے. اور یہ ذہنی غلام اندرونی خلفشار اور دہشت گردوں کے
قومی پشت پناہوں سے فیصلہ کن طور پر نمٹنے میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے علاقائی دہشت گردی سے پنجہ آزمائی کے لیے ہمارے فوجی اور غیر فوجی پالیسی چلانے والوں کو چند حقائق مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ میڈیا اور قومی مفکرین ایک طرز فکر یا پرسیپشن دیتے ہیں، لیکن زمینی حقائق ان سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ سوچ کہ کابل میں طالبان کے آنے کے بعد سرحدی دہشت گردی ختم ہو جائے گی، زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ نہ ہمارے شمالی علاقے اور نہ بلوچ علاقے پچھلے 80-90 سالوں سے پرامن رہے۔ انگریزوں کے دور میں بھی پشتون قوم پرست اور بلوچ قوم پرست حکومتوں سے نیم حالت جنگ میں رہے۔ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک سرحد کے دونوں طرف، چاہے 70 کی دہائی کے سردار داؤد کا زمانہ ہو یا افغان کمیونسٹوں کا یا طالبان کا، یہ علاقے کبھی مجاہدین کے زیر کنٹرول رہے نہ طالبان کے۔ یعنی افغان جنگجو گروپ آزاد جنگجو گروپ تھے اور مجاہدین کے ساتھ جنگی الحاق کرتے رہے۔ پچھلے چند سالوں میں داعش خراسان نے ننگرہار اور کنڑ میں پوری کوشش کی کہ طالبان کو نکال کر خود کنٹرول سنبھال لیں۔ بہت سے ٹی ٹی پی کے لوگ داعش میں چلے گئے، لیکن نور ولی محسود اور اس کے ساتھی نہیں گئے جو اب ان کا امیر تھا، بلکہ افغان طالبان کی داعش کے خلاف حالیہ کارروائی میں ٹی ٹی پی کی مدد کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے پچھلے 20 سالوں میں پاکستان افغان طالبان اور امریکی جنگی رسا کشی میں تذبذب اور ڈبل پالیسی کا شکار تھا، وہی حالت اب افغان طالبان کی ہے، پاکستان اور ٹی ٹی پی جنگی رسا کشی۔ پھر ان علاقوں میں نوجوان جنگجو کا روزگار تو جنگ ہے۔ پاکستان کی فوج اور حکومتی کنٹرول جیسا معاملہ ابھی 6 ماہ پرانی طالبان فوج اور حکومت میں نہیں ہے۔ اس کمزور کمانڈ اینڈ کنٹرول کی وجہ سے ابھی سرحدی دہشت گردی آسانی سے کنٹرول نہیں ہوگی طالبان۔ پھر چونکہ تینوں ہمسائے ممالک پابندیوں کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، تو اس لیے اسمگلنگ کا کاروبار سرحد پار سے چلتا ہے۔ اس میں جہاں اسمگلروں کا معاشی فائدہ ہے تو وہاں علاقائی جنگجو کمانڈروں کو بھی راہداری کے ذریعے معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ اس پس منظر میں ہماری عسکری اور سویلین قیادت کو چاہیے اس مسئلے کو ایک مربوط سیکیورٹی پالیسی اور کنٹرول کے ذریعے نپٹے۔ اس کے لیے فوج نے تو 2 ڈویژن فوج ریز کر دی ہے۔ ساؤتھ سیکیورٹی ڈویژن ساؤتھ تو کھڑی کر دی گئی ہے، اور اب سیکیورٹی ڈویژن نارتھ بھی کھڑی کی جا رہی ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی قیادت اور حزب اختلاف کی جماعتیں اپنی اپنی انا کو قربان کریں، ساتھ مل کر بیٹھیں اور باقی بین الاقوامی حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ایک مربوط مشترکہ پالیسی بنائیں۔ ٹھیک، عظمت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات بلوچستان میں ہو رہے ہیں، ان واقعات کا ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے فیصلوں سے کس حد تک تعلق ہے، اور کیا یہ وہاں کے عوام جو ہیں جو ایک عرصے سے جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہیں اور محرومیوں کا شکار ہیں، یہ کہیں ان کی انتہا پسندی اور تشدد پسندی کی طرف تو نہیں ان کو دھکیل رہی یہ محرومیاں؟ اچھا، مختصراً عرض ہے جی کہ مسلسل محرومیاں انتہا پسند رویوں کو بالکل جنم دیتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا موجودہ پالیسیاں اب بنی ہیں یا یہ اس علاقے میں 100 سالہ تاریخ کے تسلسل کا حصہ ہے، اور آیا یہ محرومیاں اب پیدا ہوئی ہیں یا کئی نسلوں سے یہ محرومیاں چل رہی ہیں؟ یہ پرانے ریزلٹس ہیں نا جو سامنے آ رہے ہیں۔ جی تو اور ان محرومیوں کو بھی ان کے انداتا جو ہیں غلط رخ پر لے کر جاتے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ بلوچستان ذرا تاریخ پہ جلدی سے نظر ڈال کے دیکھیں کہ یہ کس طرح کیا جائے اس کو۔ بلوچستان بالخصوص قلات کے خان تاریخ میں بیشتر وقت ایران کے زیر اثر نیم خود مختار رہے، اور پھر مغلوں کے، اور 19ویں 20ویں صدی میں تقریباً 100 سال تک مکمل خود مختار بھی رہے، اور پھر انگریز حکومت کے تسلط آ گئے۔ وہاں ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جو سیاسی انتظامی علاقائی سربراہ ہوتا تھا، اور اس کے زیر انتظام قلات، مکران، لسبینا اور خاران پرنسلی اسٹیٹ کی طرح خود داخلی خود مختاری میں ہوتے تھے۔ اچھا، چونکہ قلات تاریخ میں ڈیرہ غازی خان سے لے کے مغرب میں بندر عباس تک رہا ہے، تو خان آف قلات نے انگریز کے دور میں بھی کوشش کرتے رہے داخلی زیادہ سے زیادہ علاقے اور خود مختاری کا۔ پھر بلوچ ریاستوں نے 47 پاکستان سے تو علاق کر لیا، لیکن خان آف قلات تو 1948 میں جا کر پاکستان میں شامل ہوئے۔
اور اس کے باوجود پہلی سرکشی ان کے بھائی نے کی. پھر دوسری بلوچ سرکشی ایوب خان کے 1 یونٹ کے خلاف 58-59 میں ہوئی. تیسری سرکشی 63 سے 69 شیر مری کے زیر قیادت ہوئی سوئی گیس کی رائلٹی کے حوالے سے, اور 69 میں پھر معاہدہ ہو گیا امن کا, لیکن پھر 70 میں شروع ہو گیا. اور چوتھی سرکشی 70 کی دہائی میں جب ہوئی, جس میں بلوچستان کی پسماندگی, ملک میں ان کے علاقے میں معاشی عدم استحکام, مساوات وغیرہ کو ایشو بنایا, تو ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 سے 77 تک ملٹری آپریشن کیا اور دبا دیا. پانچویں سرکشی 2003 میں شازیہ خالد کے ریپ کے وقت سے شروع ہوئی, پھر 2005 میں بگٹی قبائل نے مسلح سرکشی کی, اور 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو غار ٹوٹا اور وہ فوت ہو گئے, اس میں مر گئے. پھر سرکشی پھر جاری رہی, یہ 2017 تک نیم مسلح انداز سے جاری رہی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اب نہیں ہے, اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اور اس میں بلوچ لبریشن آرمی سر خیال ہے, لیکن اور بھی 2-3-4 پارٹیاں ہیں جو کہ قوم پرست ہیں. اچھا, پپس کے مطابق, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے مطابق 2021 میں 81 بلوچ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جس میں 136 افراد مارے گئے. جنوری میں اب 3 حملے ہو چکے ہیں, 14 سیکورٹی اہلکار فوت ہو گئے, مارے گئے, شہید ہو گئے, اور 18 زخمی ہوئے. تو قوم پرستانہ دہشت گردی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا, ان واقعات کی ذمہ داری سیاسی اور عسکری قیادت کے علاوہ بلوچ سرداروں پر بھی آتی. سیاسی اور عسکری قیادت نے تو بلوچستان کو زیر کنٹرول رکھنے کے لیے بلوچ سرداروں کو معاشی ادائیگیاں کی, اور بلوچستان کے قبائل کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, سوائے کوئٹہ اور 2-3 چھوٹے شہروں کے. بقیہ صوبہ تو انہی کے کنٹرول میں تھا. لیکن جب 70 کی دہائی کے دوران انفراسٹرکچر اور قومی محبود کے کام کیے گئے, تو سرداروں نے ان کو دخل اندازی سمجھا اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈالی. تو اس وقت سے اب تک لوگوں کے احساس محرومی کو سرداروں نے جواز بنا کر قبائل کو مسلح جدوجہد کی طرف اکسایا, اور پھر اپنے مفادات حاصل کرتے رہے. جی ہاں, مفادات حاصل کرنے کے, اور اب پرست جماعتیں اس نے یہ بیڑا اٹھا لیا. تو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی بھی ملی بھگت اور بدعنوانی, قبائلی نوابوں کا اپنے قبیلے کے لوگوں پر پسماندہ رکھنے کا اثر بلوچ دہشت گردی پر پڑا. تو یہ ہے کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو عوام کی احساس محرومی کو استعمال کر کے انہیں مسلح جہد میں ملوث کیا. اس کی وجہ وفاق, پنجاب اور فوج کو ٹھہرایا, کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو آپریشن کرنا پڑتا ہے. جب قومی اور علاقائی سویلین قیادت مسائل حل نہیں کر پاتی ہیں اور ناکام ہو جاتی ہیں, تو پھر فوج آتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ احساس محرومی کی وجوہات کیا ہیں, کیونکہ وہ اگر ہم سمجھیں گے اور ایڈریس کریں گے تبھی معاملات حل ہوں گے. نمبر 1 ہے ملک کا سب سے پسماندہ صوبہ, جس میں صحت اور تعلیم کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, خواندگی کی شرح بھی سب سے کم ہے, اور غربت بھی بے انتہا ہے. جہاں بلوچ اشرافیہ بہت بڑی بڑی اراضیوں کے مالک ہیں, قیمتی گاڑیاں زیر استعمال ہیں, اور پرتعیش زندگی گزارتے ہیں, اور بے انتہا دولت مند ہیں. تو دوسرا یہ کہ بہت عرصے تک گیس کی رائلٹی کم دی گئی, اور سرداروں جو دی گئی وہ سرداروں سے نیچے غریبوں تک نہیں پہنچی. پھر بلوچستان میں انفراسٹرکچر پر کم توجہ دی گئی. انگریزوں کے زمانے میں بھی جو سڑکیں اور ریلوے لائنیں بنی وہ مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی میں وہاں کے قبائل کے جو سرداران ہیں ان کا رول بھی رہا ہے. وہ اپنے مفادات تو حاصل کرتے رہے ہیں, لیکن آگے پاسان نہیں ہوتے رہے پبلک تک, تاکہ ان کی بھی کوئی حالت بہتر ہوتی ہے اور ان کی محرومیاں بھی کو ختم ہوتے. بالکل بالکل. اور ایک آخری بات یہ کہ جب یہ جو گوادر کا بھی جو معاملہ ہے, اس کو بھی بلوچ قوم پرستوں نے یہ دکھایا کہ دیکھو یہاں پر تو سارے غیر بلوچیوں کو زمینیں بیچی جا رہی ہیں اچھی, اور تمہارے حالت وہی ہے. پھر جتنی بھی فیکٹریاں لگ رہی ہیں یا کام ہو رہے ہیں اس میں غیر بلوچیوں کو لایا جا رہا ہے, تو پھر بلوچ پیچھے رہ گئے. تو ان پروجیکٹس کی وجہ سے بھی محرومیوں کا انہوں نے پھر ایکسپلائٹ کیا. تو جہاں یہ سب محرومیوں میں وزن ہے, وہاں وفاق, صوبہ نواب اور عسکری قیادت سوائے پچھلے چند سالوں کے ان کو دور کرنے میں ناکام رہی ہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان محرومیوں کا فائدہ قوم پرست جماعتیں تو اٹھا رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام سرکشیوں میں بلوچوں کی اکثریت نے ان کا ساتھ کبھی نہیں دیا, اور وہ دل و جان سے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر ساتھ دیتے تو بنگلہ دیش والا حال ہوتا, یا جس طرح افغانستان میں ہوا کہ کھڑے ہو گئے,
تو یہ ابھی تک یہ ہے کہ اگر ہم صحیح پالیسیاں اپنی رکھ لیں، یعنی بائی اینڈ لارج انہوں نے ساتھ نہیں دیا. کچھ شرپسند عناصر ہیں جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور ان کے پے رول پہ ہیں اور وہ یہ شرپسندی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، بلوچستان میں. بالکل یہی بات. ٹھیک ہے. عظمت ممتاز ثاقب صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کا انحصار کس حقیقی فارمولے میں ہے آپ کے خیال میں؟ وسیم صاحب، جہاں تک فارمولے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بصیرت مجموعی اصلاح کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں مادی ترقی کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم مادی ترقی کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. نہ دین نے ہمیں روکا ہے مادی ترقی کرنے سے. ایسی ترقی، ایسے کام جو شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہوں، اسے ہرگز ہمارے دین نے ہمیں روکا نہیں ہے. اور پاکستان اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہے. انسان کی، خاص طور پر مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ان کی جدوجہد کی 3 جہتیں ہیں میری نظر میں. ایک یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے جدوجہد کروں. ایک جہت یہ ہے کہ میں اپنی ملک اور قوم کے لیے جدوجہد کروں. اور ایک سمت یہ ہے کہ میں اپنی روحانی سطح پر اور اپنے دینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوں، اللہ اور رسول سے تعلق کے حوالے سے جدوجہد کروں. یہ 3 سطح ہیں. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ایک لحاظ سے ہماری دنیا اور دین پاکستان میں جڑے ہوئے ہیں. پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا، اور پاکستان اگر نظریہ اسلام پر قائم رہتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کی مادی ترقی بھی ناگزیر ہے، ہر صورت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کی جدوجہد کو ناکام نہیں کرتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ذاتی جدوجہد کا تعلق ہے. پاکستان میں عوام نے ذاتی جدوجہد بہت کی ہے. میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ایک تیسرا آدمی اپنی ذات کے لیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج لوگوں کے پاس سائیکلوں کی بجائے بڑی بڑی کاریں اور بزنس اور تجارتیں ہیں. ذاتی سطح پہ کوشش کی، اللہ نے ہمیں ذاتی سطح پر انعام دے دیا. اس حوالے سے دنیاوی معاملے میں میں شاید بات اپنی سمجھا سکا ہوں کہ جس سطح پہ بھی آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کے راستے کھولتا چلے گا. ہم سائیکل سے لینڈ کروزر پر آ گئے. جن ملکوں نے ملک اور قوم کو مد نظر رکھ کر محنت کی ہے، اب میری قوم، میرا ملک، میری ریاست، وہ آپ دیکھ لیں، وہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہاں ملکی سطح پر، قومی سطح پر بہت ترقی ہو گئی ہے. وہ ملک یعنی اگر انسان جو ہے وہ دینی اعتبار سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے کرتا ہے اور مادی اعتبار سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ڈیل دیتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مہلت دی ہے نا اس دنیا میں، جو امتحان گاہ ہے. مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے، اذیت ناک بات یہ ہے کہ ہم جو نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام پر ایک ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اس میں روحانی اور دینی سطح پہ کام اگر میں کہہ دوں 0 ہے تو وہ بھی شاید مبالغہ نہ ہو. چلو یہ اگر 1-2% ہوتے، 1-2% کی کیا حیثیت ہوتی ہے کس کام میں. حالانکہ ہماری دینی، ہماری روحانی کوششوں نے ہمیں مادی فوائد بھی دینے تھے، لیکن ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی. اگر پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن جائے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان اگر صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن جائے تو کیا لوگوں کو مادی فائدے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، دینی فائدہ تو ہے، اخروی فائدہ تو ہے کہ اس دین کا کام کرنے میں آپ کی آخرت جو ہے سنور جائے گی. یہ تو 100% ہے. یہ تو 100% ہے کہ اگر آپ اللہ کا کام کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کا دیا ہوئے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی آخرت جو ہے سنورے گی. یہ تو 100% شیور ہے. لیکن کسی حد تک، کافی حد تک اس بات کی بھی گارنٹی ہے، اس کو میں 100% نہیں کہتا کہ آپ کی دنیا بھی ترقی کرے گی. اس لیے کہ ہمارا معاملہ جو ہے، واحد ملک جو ہے وہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر قائم ہوا. جب ہم اس طرف کوشش کریں گے تو پاکستان میں استحکام پیدا ہوگا. میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو معاشی ترقی کی. اگر اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ سود ختم کر دیتی ہے، فرض کیجئے، اور انویسٹمنٹ کے ذریعے اور اسلامی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے کاروبار کرنے کے لیے ترغیب و تشویق دلاتی ہے، تو کتنوں کا، کروڑوں کا فائدہ ہوگا جو اس سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نکل آئیں گے. اگر ریاست اس کی طرف دیکھے، اگر ریاست یہ کام نہیں کر رہی، اگر ہم سود میں پھنسے ہوئے ہیں تو ایک آدمی کے لیے کرنا تو پھر بھی اسے بچنا چاہیے سود سے، لیکن مشکل کتنا ہوگا.
کتنا مشکل ہوگا. لیکن جب اگر ہم ریاست اگر مدد کر رہی ہے, ریاست نے سود کی لعنت کو ختم کر دیا ہے, تو ایک شہری کے لیے کتنا آسان ہوگا. لہٰذا پاکستان نے اگر دنیاوی طور پر بھی ترقی کرنی ہے تو اس کو اپنا رجحان دین کی طرف کرنا چاہیے, اور آخرت 100% کنفرم ہے, سنور جائے گی, اور انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری آئے گی. ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے, ہماری سلامتی کی ضمانت بھی مل جائے گی, ہمارے ملک میں امن و امان بھی قائم ہوگا, دنیاوی طور پر بھی ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. لہٰذا آپ نے فارمولہ پوچھا ہے, تو اس کے سوا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس بنیاد پہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا, جس چیز کو ہم نے اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا, اس طرف پیش رفت کرے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر پاکستان دین کے لیے, اسلامائزیشن کے لیے کام کرتا ہے تو اس یہاں کے حکمران طبقہ یا عوام جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کی آخرت تو بنے گی ہی, دنیا بھی بنے گی, دنیا میں سٹینڈنگ بہتر ہوگی, دنیا میں اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.